ہارون صاحب، یہ سارے معاملوں پر بات، مگر دسمبر کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے پہلے بھی دسمبر کی ڈیڈ لائن، ایک تو این 133 کا انتخاب ہونے جا رہا ہے کل، دوسرا خواجہ آصف صاحب کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر کا مہینہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے موضوع رہے گا. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک کہا انہوں نے، تیاری تو ہے عدم اعتماد کی، اور عدم اعتماد کی تیاری جو ہے وہ ایک پہلو سے نہیں ہے، 3 جگہ پہ ہے. چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے، سینٹ کے چیئرمین کے خلاف بھی آ سکتی ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف بھی آ سکتی ہے. اچھا، تو اس معاملے کے لیے آپس میں کون کون رابطہ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، وزیر اعظم انہی کو بننا ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی. لیکن وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں، بیٹوین کپ اینڈ دا لپ، ابھی بہت فاصلہ ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کیا کیا کچھ کیا وہ دیکھ لیں. ایک تو زرداری صاحب سے تو ان کی بلکہ سنکرونائزیشن ہو گئی ہے، بہت اچھے رابطے. زرداری صاحب سے رابطہ ہو گیا؟ دوسرا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. ہو نہیں گیا، متعدد بار ہوا ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا ہے. وہ آج کے زمانے میں یہ کون سا مسئلہ ہے رابطہ کرنا؟ وہ تو آپ یعنی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کئی طرح سے کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی اب کو پوشیدہ بات تھوڑی ہے. اب بلاول سے بات ہوئی ہے ان کی، مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے، پھر ان دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا، پھر وہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی ملے ہیں شہباز شریف صاحب جی، اور خود عمران خان صاحب کے بعض ساتھی جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ان کی مختلف لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں. اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس کس سے ملاقات ہوئی ہے. کچھ لوگوں کے لہجے بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے رکاوٹ اس میں بڑی دلچسپ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو نہیں ہو سکتی کامیاب، اور اگر وہ ان کی مدد کرے تو کامیاب ہو سکتی ہے. اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. اس کے لیے ہر سطح پہ کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے 3 سطح پہ کوشش ہو رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ کرتی ہے، اس کا حق ہے، کرے، کون اسے روک سکتا ہے، اور یہ کوئی غیر جمہوری طریقہ تو نہیں ہے. دوسرا یہ امریکی کر رہے ہیں. اچھا، جن لوگوں سے مل رہے ہیں امریکی سفارتکار، جن سے وہ کہہ سکتے ہیں، ہر ایک سے تو نہیں کہہ سکتے. تیسرا کچھ جرنلسٹ کر رہے ہیں، ایسے جرنلسٹ بھی جو ابھی کل تک تو عمران خان صاحب کے حامی نظر آتے تھے یا کم از کم غیر جانبدار نظر آنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے حامی جنہیں عمران خان اب صاحب وہ کا جو کزن بھی نہ کہا صرف جا وہ رہا اپنے تھا. پروگراموں میں کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی ہے جو عمران خان کا کزن تھا، وہ بھی ہے، وہ کسی کا کزن نہیں ہے. تو وہ اپنا نہ وہ کسی، جو دوست ہوتا ہے روز دوستیاں بدلتا ہے، وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا. اور اس کے انٹرسٹ بھی ہیں، اس کے رابطے بھی ہیں، مختلف سطح پہ بھی ہیں. میرا خیال ہے سرحد پار بھی اس کے کچھ رابطے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اگر کوشش کرتی ہے، آپ اسے غیر جمہوری کوشش نہیں کہہ سکتے. اچھا، لیکن امریکی کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اور ایک جرنلسٹوں کا گروپ ہے، وہ تو خیر مستقل طور پہ کوشش کر رہا ہے. جو پاکستان کے اندر امریکی لابی ہے ہارون صاحب، وہ اس بارے میں کچھ کر رہی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کر رہی ہے، رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے. اب نام تو نہیں لیے جا سکتے نا. یہ کوئی آپ کو اس میں شبہ ہے کہ امریکی عمران خان کے خلاف ہیں؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے بڑے کارنامے انجام دیے، ملک و قوم کی بڑی خدمت کی ہے یا کوئی بہت، لیکن یہ کہ وہ تو امریکہ کے بارے میں جس طرح بات کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے امریکیوں کو گوارا نہیں ہے. جو بائیڈن نے اسے فون کیوں نہیں کیا؟ ایک 5 منٹ کا رسمی فون تو کر ہی سکتے تھے نا. چلیے کچھ بھی نہ ہوتا، خیریت پوچھ لیتے. اور یہ کہ افغانستان کے بارے میں جو ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ بھئی پاکستان نے مدد کی ان کے نکلنے میں، یہ وہ، تو اس کا ہی ذکر ہو جاتا. تو لیکن یہ بھی نہیں کر رہے، تو وہ بالکل اپنی صاف اظہار ناراضگی کر رہے ہیں. اور کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہے؟ دیکھیے اپنی جینوئن وجوہات سے بھی لوگ خلاف ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں
تو سمجھتے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب نے بڑی بے یقینی پیدا کر دی ہے اور ان کی پالیسیاں غلط ہیں, انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی. یہ نہیں ہے, ہم لوگوں کی نیتوں کے بارے میں حکم صادر نہیں کر سکتے. لیکن امریکی کیوں چاہتے ہیں جی؟ آپ نے غور نہیں فرمایا IMF کی شرائط کتنی سخت ہیں, اور اس کی شرائط IMF کی تو ظاہر ہے امریکہ کے کہنے پہ اتنی سخت ہیں, اور سعودی عرب سعودی قرض کے بھی کبھی کسی نے تصور بھی کیا تھا جو شرائط ہے؟ صحیح ہے, صحیح ہے. سعودی عرب کی تو قرض کی ایسی شرائط ہیں کہ آج تک مجھے یاد نہیں ہے پاکستان کو, دنیا کے اور ملکوں میں تو ہوا ہے, یعنی جرمنی پہ پابندیاں لگی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان پہ لگی تھی, اور کئی ملکوں پہ لگی تھی, ترکی پہ لگی تھی جب وہ عثمانی سلطنت ٹوٹی ہے. لیکن پاکستان پہ اس طرح کی پابندی ہے, اور سعودی قرضہ تو ایک عجیب و غریب ہی قرضہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں 72 گھنٹے میں واپس لیا جا سکتا ہے, فیصلہ بھی سعودی عدالت کرے گی, عجیب بات ہے. اور اگر پاکستان اس میں اتنی دفعہ ڈیفالٹ کا لفظ استعمال ہوا کہ آدمی حیرت زدہ ہی رہ جاتا ہے. ہر پیراگراف میں ڈیفالٹ کا ذکر ہے. بھائی اگر IMF سے ڈیفالٹ کر جائے, ورلڈ بینک سے کر جائے, ایشیائی ترقیاتی بینک سے کر جائے, کسی سے کر جائے, تو سعودی قرض, اور آپ کو پتہ ہے وہ قرض آپ استعمال تو نہیں کر سکتے. صحیح بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, وہ مگر تو یہ بینک میں رکھا جائے گا, بالکل اس کو صحیح بات, بھیجنے میں اتنی تاخیر لگائے. بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں ہارون صاحب, مگر اتنا کریڈٹ اتنا, امریکہ تو ہے ہی. جی پلیز ہاں بتائیے. ہارون صاحب, شوکت ترین صاحب تو باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اوپر بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں, حماد اظہر صاحب لے رہے ہیں, پورے پاکستان کے ہمارے جو وزراء ہیں وہ لے رہے ہیں کہ جس زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا ہماری معیشت پہ مثبت اثرات ہوں گے. مگر یہ ایسا ایک انجانا قسم کا قرض ہے جو مل تو گیا مگر ہم خرچ نہیں کر سکتے. ایسے قرض کا کیا فائدہ, ہمیں کیا کریں گے ہم اس قرض کا؟ نہیں, وہ آپ کے بینک میں اگر پیسے موجود ہیں اس پہ ایک نفسیاتی فرق تو پڑتا ہے, اور معیشت میں ہر جگہ خرابی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں گا, خرابی بھی ہو رہی ہے اور بعض جگہوں پہ بہتری بھی ہو رہی. ٹھیک, نہ شہباز شریف صاحب پوری بات کر رہے ہیں, نہ حماد صاحب پوری بات کر رہے ہیں. کوئی کرتا ہی نہیں ہے پوری بات. کیسے اپوزیشن کر سکتی ہے اور کیسے حکومت کر سکتی ہے؟ یہ تو ہمارا مزاج ہی نہیں ہے نا. حالانکہ اگر حکومت کے لوگ صاف بات کر دیں یا اپوزیشن کے کر دیں تو اس سے ان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا. مگر یہ تو ہماری سیاست کی روش نہیں ہے, ہماری صحافت کی بھی یہ روش نہیں ہے. یا تو مخالفت کریں گے یا حمایت کریں گے. تو پورا سچ بولنا چاہیے. وہ مہنگائی پہ جب ہم آئیں گے تو اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ بھئی کتنی ہوئی ہے, درآمدات برآمدات پہ بھی کریں گے. ٹھیک, مگر سیاست میں یہی صورتحال ہے کہ نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے, یعنی موو ہو سکتی ہے. کامیابی ناکامی کے انحصار بہت سی چیزوں پہ ہے. ٹھیک,